محمد وآل محمد اللهم صل على وآل محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ ومحبیہ اجمعین الی یوم الدین آمین. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو اعلان کے ذریعے سے یہ خبر دی گئی تھی کہ آج کا ہمارا جو درس قرآن ہے وہ درس قرآن ہوموسیکسولیٹی، جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اس عنوان کے اوپر رکھا گیا. اور اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ بنی کہ کافی مہینے سے ہمارے اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت، ہر ملک کی جو سب سے بڑی کورٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ، تو ہمارے اس ملک کی سپریم کورٹ میں 5 ججوں کی ایک بینچ ایک مسئلے پر غور کر رہی تھی اور اس کا فیصلہ اسی ہفتے کے اندر آیا. وہ مسئلہ تھا سم لینگویج کا، یعنی ہم جنس پرستی، کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، اور اس کو قانونی حیثیت حاصل ہونا چاہیے، یعنی اس کو اس ملک کا ایک قانون کا ایک حصہ ہونا چاہیے اور معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جانا چاہیے. یہاں پر کئی مہینوں سے اس کے اوپر بحث چل رہی تھی. اخیر میں اسی ہفتے میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نافذ کیا کہ سم لینگویجتا یعنی ہم جنس پرستی، ہوموسیکسولیٹی کو قانونی مانیتا نہیں دی جائے گی، قانونی مانیتا نہیں دی جائے گی. جیسے کہ میں نے کہا کہ 5 ججوں کی یہ بینچ تھی جو یہ مسئلے کی سماعت کر رہی تھی، اور اس مسئلے پر جو فیصلہ دیا گیا تو 5 میں سے 3 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ 2 جج اس فیصلے سے جو ہے تو متفق نہیں ہے. اکثریت جو ہے تو 3 ججوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جنس پرستی درست نہیں ہو. آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ کہاں تک لیگل ہے اور یہ کہاں تک نفع بخش ہے انسانوں کے لیے اور کہاں تک نقصان دہ ہے. اس میں نفع ہے بھی کہ نہیں، یا صرف نقصان ہی نقصان ہے، اور واقعتاً کیا یہ انسانوں کی ضرورت ہے. ہم جنس پرستی
مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا، عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا، کیا واقعتاً یہ انسانی ضرورت ہے؟ اس سے انسان اور انسانیت کا آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی معاشرے کے اندر، دنیا کے الگ الگ ممالک میں، دنیا کے الگ الگ کنٹریز کے اندر جہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر تقریباً 29 ممالک ایسے ہیں، 29 کنٹریاں، 29 ملک ایسے ہیں جو ہم جنس پرستی کو بالکل صحیح قرار دیتی ہے اور اس کو قانونی مانیتا دیتی ہے کہ ان کے ملک کا قانون ہے، ان کے ملک کا آئین کے اندر اس کو شامل کیا گیا اور باقاعدہ اس کو عوامی نہج پر اتنا پروموٹ کیا گیا، اتنا بڑھایا گیا کہ وہ غیر معیوب قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہے ایک مرد کی ایک عورت کے ساتھ، کسی بھی دھرم کی، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب شادیاں کرتے ہیں مرد عورت، تو جس طریقے سے شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہے، تقریبات ہوتی ہے، دھوم دھڑکا ہوتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، باجے گاجے ہوتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، ایسے ہی پورے شور و غل کے ساتھ، سر اٹھا کر ڈٹائی کے ساتھ ان 29 ممالک میں ہومو سیکسولیٹی کی بھی اجازت ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اتنی ہی دھوم دھام سے شادی کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی اجازت قانونی طور سے، آئینی طور سے نہیں ہے، لیکن اگر دو مرد آپس میں رہنا چاہے تو اس کی اجازت ہمارے ملک میں ہے، اس کی اجازت ہے ہمارے ملک کے کہ دو مرد اگر آپس میں جسمانی سمبند قائم کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر ایک میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ جس طریقے سے ایک میاں بیوی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس حیثیت سے تو نہیں رہ سکتے، لیکن جسمانی سمبند کو ایک دوسرے کی رضا سے قائم کر سکتے ہیں، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ۔ مرد مرد کے ساتھ جب جسمانی سمبند قائم کرتا ہے تو اس کو یعنی کہ گے کہا جاتا ہے، اور عورت عورت کے ساتھ اگر جسمانی سمبند کو قائم کرتی ہے تو اس کو لیسبین کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس کو کہا جاتا ہے مرد مرد کے ساتھ اگر جسمانی تعلقات کو قائم کرے تو اس کو لواطت کہتے ہیں، اس کو لواطت کہتے ہیں، اور عورت اگر عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات کو قائم کر رہی ہے تو اسے سحاق کہتے ہیں، لواطت و سحاق۔ اب آئیے ہم قرآن کی رہنمائی میں اپنے اس مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ 3 مختلف مقامات پر قرآن پاک میں 3 مختلف مقامات پر اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلا مقام تو وہی ہے جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ 19ویں پارے کی سورۃ الشعراء ہے، اور میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 160 سے لے کر آیت نمبر 175 تک تلاوت کی، یعنی 15 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان 15 آیتوں میں ہومو سیکسولیٹی کے تعلق سے ہمیں وضاحت کی گئی ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر سورہ قمر میں آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 40، یعنی 8 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ہمیں رہنمائی کی ہے قرآن کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 اور 29 میں بھی اس کی وضاحت کی۔ آخر یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی مسئلہ نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور قرآن نے ہر اس اہم مسئلے کو چھیڑا ہے اور ہر اس اہم مسئلے کے اوپر روشنی تفصیلی طور سے ڈالی ہے جس کا اثر انسان کی اپنے اکیلے کی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی لپیٹ میں پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ۔ ایسے سینسیٹیو میٹر پر قرآن نے باقاعدہ بولا ہے، قرآن نے باقاعدہ وضاحت کی۔ ہومو سیکسولیٹی جو ہے نا، تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اس کا معاملہ صرف ایک مرد کا ایک مرد کے ساتھ ہے، نہیں، ایک مرد کا ایک مرد کے ساتھ نہیں ہے، اور ایک عورت کا ایک عورت کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر پوری سوسائٹی کے اوپر پڑتا ہے، پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے۔ اب وہ کیسا اثر پڑتا ہے؟ اگر مرد کا مرد کے ساتھ ہے تو تعلق
قرآن کی روشنی میں اور فطرت کے مطابق، جیسے فطرت بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فطرت کے مطابق بھی اگر درست ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت آگے بڑھ نہیں پائے گی۔ ہومو سیکسولیٹی جو ہے لبادت اور سہاگ، اس کو اگر درست و قرار دے دیا گیا تو آگے انسانیت خطرے کے اندر پڑ جائے گی۔ صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام نے، قرآن نے وہ تمام قوانین دیے ہیں کہ اگر ان قوانین کے اوپر انسان عمل کرے تو پوری انسانیت فائدے مند ہو سکتی ہے، پوری انسانیت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے تک محدود نہیں، قرآن عالمی ہے، پوری انسانیت کے لیے، فیہ ھدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں وہ تمام قوانین آپ کو ملیں گے جن قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے پوری انسانیت نقصان اٹھاتی ہے، پوری انسانیت۔ تو انسانی قوانین کے اندر سے ایک قانون یہ ہے ہومو سیکسولیٹی، جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک قوم کا تذکرہ ہے، ہم اور آپ اس قوم کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سدوم کے نام سے ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں، اور قرآن کی زبان میں اس کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس فعل کی شروعات کسی قوم سے ہوئی تھی، سب سے پہلے اس فعل کی شروعات مرد کے ساتھ جسمانی تعلق کو قائم کرنا، اس کی شروعات، اس کی بنیاد کسی قوم کے اندر رہی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس انداز سے کیا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، کہ جھٹلایا قوم کو، قوم نے لوط کو، کذبت قوم، جھٹلایا قوم نے لوط کو، اور اس لوط کو جھٹلایا جو ہمارے رسولوں میں سے، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ وہ وقت یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تھا، اذ قال لهم اخوهم، جب لوط نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے، ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ جسمانی تعلق، یہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ اور وہ کیسے؟ انسانیت کو کیسے نقصان پہنچے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیے ہیں مرد اور عورت سے، یعنی انسانیت اگر آگے بڑھے گی تو مرد اور عورت کے ملن سے بڑھے گی، مرد اور عورت کے اختلاط سے بڑھے گی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تمہیں شعبوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، یعنی خاندانوں میں، قبیلوں کے اندر، علاقوں کے اندر تقسیم کیا، کون کس علاقے میں جائے گا، کون کس خاندان میں رہے گا، کون کس قبیلے سے تعلق رکھے گا، علاقے کے اعتبار سے ہم نے تمہیں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان قائم رکھ سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف کے لیے۔ بہرحال اس آیت کا اور بھی بہت سارے عنوانات کے تحت اس آیت کے اس میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میں جو بیس بتانا چاہ رہا ہوں اس آیت کے ذریعے سے، کہ اس آیت میں بنیادی طور سے ہم نے آپ کو بتایا گیا کہ اگر انسان کو باقی رکھنا ہے تو انسان باقی اسی صورت میں رہے گا جب ایک مرد اور ایک عورت کا اختلاط ہوگا، مرد کا مرد کے ساتھ اگر اختلاط ہوتا ہے، عورت کا عورت کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو یہ دونوں وقتی طور سے تو ایک دوسرے سے تسکین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نسل انسانی خطرے کے اندر پڑ جائے گی، نسل انسانی پوری طریقے سے ناپید ہو جائے گی۔ یہ اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قوم لوط پر نازل نہ ہوتا تو انسانیت اسی وقت ختم ہو چکی تھی، اور ہم اور آپ آج یہاں پر موجود نہیں ہوتے، اور اگر آج بھی اگر ہم نے اس کے اوپر بریک لگانے کی کوشش نہیں کی تو آنے والی نسل ختم ہو جائے گی پوری طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک جوڑے کے ساتھ مربوط کیا، ہر چیز کو ایک جوڑے کے ساتھ مربوط کیا ہے، انسان ہو یا جانور، ہر چیز ایک جوڑے کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ بے عقل جانور، ہم کہتے ہیں جانوروں کو کوئی عقل نہیں ہوتی، لیکن اس کو اتنا شعور تو ہوتا ہے کہ اس کو کھانا کیا ہے،
اتنا شعور ہر جانور کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو کھانا کیا ہے، اور اتنا شعور ہر جانور کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جنسی خواہش پوری کیسے کرنا، اتنا شعور تو ہوتا ہے۔ یہ دو چیزوں کا شعور اس کو دیا جاتا ہے ہر جانور، اس کو کھانا کیا ہے اور اس کو اپنی جسمانی خواہش پوری کیسے کرنا۔ باقی اس کے علاوہ اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود فطرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کی فطرت بنائی ہے کہ وہ اس فطرت کے خلاف کبھی کام نہیں کرتا۔ آپ کبھی کسی جانور کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے میل جانور کے ساتھ جو ہے تو اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر رہا ہو اور فیمیل جانور فیمیل کے ساتھ کر رہا، بالکل نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس کا ریلیشن قائم رہے گا، تب وہ آگے جو ہے تو اپنی نسل کو آگے بڑھا۔ لیکن یہ انسان جو ہے تو اپنی ہوس کے اندر، یہ انسان اپنی خواہشات کے اندر، یہ انسان اپنی شہوتوں کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے سارے جو ہے تو آپ کے رشتے اور سارے بندھن توڑ دیے۔ ان سارے بندھنوں کو توڑ کر وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزارنے کو کے اوپر خوشی محسوس کر۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ اولئک هم کالانعام، ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ تو جو اپنی خواہشات کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھتے، کوئی رشتے، کوئی بندھن، کوئی تعلق، کوئی آپ کے سینس نہیں ہے دور دور تک ان میں، تو اولئک هم کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے ایسے لوگ۔ قرآن نے تو ایسے لوگوں کو جانور سے بھی زیادہ ذلیل قرار دیا، یعنی کہ ایسے افراد انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے اندر لگی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے درمیان جو آیا ہوں ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے تو ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے تو ڈرو، کیا تم اپنی خواہشات کو مردوں سے پوری کر رہے ہو؟ وَأَطِیعُونْ، اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو، میں تمہیں جس کام سے منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں تمہیں اس کام سے اگر روک رہا ہوں تو مجھے کچھ اس پر پیسہ ملے گا، مجھے اس پر جو ہے تو اجرت ملے گی، اور میں آپ کے سامنے جو ہے تو جھولی لے کر آ جاؤں گا، چلو لاؤ چندہ دو، چلو لاؤ مجھے یہ کرو، میں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا کام کیا۔ نہ، ما اسألکم علیہ من اجر، میرا یہ کام کرنا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی فائدہ پہنچے گا، میرا کوئی اس مقصد سے میں یہ نہیں کر رہا ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ بات کرتا ہے جہاں اس کو فائدہ ہو، کہ بھائی تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ وہ ایسے بھی جنازے میں جانا پسند کرتا ہے کہ جنازے میں جانے کے بعد بھی اس کو 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، جہاں اس کو 2 پیسے کا فائدہ نہ ہو اس کی میت میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔ تو اس قسم کا خود غرض ہو گیا انسان۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی انعام دے گا، مجھے بے لوس کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم مجھے جو ہے تو بہت مسافے کرو گے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کہ کیا تم آتے ہو دنیا کے اندر، دنیا میں آدمیوں کے پاس، مذکر کے پاس، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو تمہاری بیویاں، اللہ نے جو تمہارے جوڑے پیدا کیے اس کو چھوڑتے ہو، اللہ نے جو تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں اس کو چھوڑتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، یہاں پر کافرون نہیں کہا، مشرکون نہیں کہا، یہاں پر جو جملہ استعمال کیا حضرت لوط علیہ السلام نے، جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ تم تو حد سے آگے بڑھنے والے، عادون حد سے آگے بڑھنے والے، یعنی کہ یہ حد ہے، اس حد کو پھلانگنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے ہر ایک کی حد مقرر کی ہے، اس حد کے اندر جب تک رہے گا تو انسان عافیت کے ساتھ رہے گا، اس حد کو جیسے ہی وہ پھلانگے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے نقصان کے۔
اب یہ جو ہے تو ان کی خواہشات باقاعدہ بنائے بولے، یہ تو ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا، ان کی خواہشات کا خیال رکھنا ہوگا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ قومی پیمانے پر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہے، واقعتاً ہر قوم کے اندر، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہے، سروے کے اعتبار سے ہر قوم کے اندر تقریباً 9 سے 10% اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں 9 سے 10% کے آس پاس۔ اور ان 9 سے 10% کے آس پاس کے لوگوں کے لیے باقاعدہ یہ جو 29 ممالک میں نے بتایا کہ باقاعدہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ صاحب ہم اس کا خیال رکھیں گے، اور ایک نظام پورا مرتب کیا LGBT کے نام سے، LGBT کے نام سے پورا ایک نظام مرتب کیا، ہاں LGBT۔ لیکن اس میں جو ہے تو LGBT کے اندر جو جی ہے، اس جی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر کبھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ لیکن ابھی یہاں جو درس قرآن ہے وہ ایل بی اور ٹی کے تعلق سے، LBT، یہ ایل یعنی لیسبین، بی بائی سیکسولی، اور ٹی یعنی ٹرانسجینڈر، ان لوگوں کے تعلق سے، جی کے تعلق سے نہیں ہے کیونکہ گے ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ دنیا نے جو LGBT کے نام سے ان لوگوں کو حقوق بھی دی ہے، باقاعدہ حقوق دی ہے۔ حقوق آج کے دور میں کسی نے 2015 میں دیا، کسی نے 2008 میں دیا، جتنی بھی کنٹریاں ہیں جنہوں نے LGBT کو حقوق دیے سب سن 2000 کے بعد دیے۔ پتہ چلا کہ اس سے پہلے ان کے کوئی حقوق تھے نہیں، خاص طور سے جی کے یعنی گے، جس کو شریعت اسلامیہ کے اندر مخنث کہا جاتا ہے، مخنث گے۔ گے کے لیے تو کوئی قانون تھا ہی نہیں 2000 سے پہلے گے کے لیے، لیکن قربان جائیے گے آباد کے لیے قوانین آج سے 1450 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دے کر گئے کہ گے آباد کے ساتھ کیا جائے گا، معاشرے میں ان کا کیا رول ہوگا، معاشرے میں کس طریقے سے وہ رہیں گے، کیا وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہوں گے؟ انشاءاللہ اس ٹاپک پر پھر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اتاتون الذکران من العالمین، کہ تم جو ہے تو مردوں کے پاس آتے ہو عالم والوں میں سے، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جو اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو حد سے آگے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ لوط تو بہت زیادہ سمجھا رہے ہیں، بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، تو قوم کے لوگ میجورٹی ان کے پاس تھی، میجورٹی ان کے پاس تھی، اور آج کل ہوتا بھی یہی ہے کہ میجورٹی جس کی طرف ہے تو فیصلہ اسی کی طرف ہوگا نا، آج کل یہ نظام بھی ہوتا ہے، تو میجورٹی ان کی طرف ہے، تو میجورٹی نے جو ہے تو متحد ہو کر حضرت لوط سے کہا، کیا کہا؟ قالو، سب نے مل کر کہا، لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر آپ نے ہم کو منع کرنا بند نہیں کیا، آپ ہم کو منع کر رہے ہیں، آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، اگر آپ نے اپنا یہ کام ختم نہیں کیا، آپ نے ہم کو منع کرنا ختم نہیں کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو سن لو ضرور بھی ضرور ہم تمہیں جو ہے تو نکال دیں گے یہاں سے، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ہر دور کے اندر ہوا ہے اور آج بھی، کہ آپ اگر حق کی بات کریں گے، آپ اگر سچی بات کریں گے، آپ حکومت وقت کو آئینہ دکھانے والی بات کریں گے، تو ان کے جو انبھکت ہیں وہ یہ کہیں گے کہ چلے جاؤ، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں، تم تو وہیں جاؤ جہاں تمہاری جگہ ہے۔ اس طریقے سے تو پرانے دور سے چلی آ رہی ہے یہ چیزیں، یہ گیدڑ بھکتیاں ہوتی ہے، یہ دھمکیاں ہوتی ہے، یہی دھمکی کا سامنا حضرت لوط علیہ السلام کو بھی کرنا پڑا تھا کہ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ضرور بھی ضرور ہم تمہیں جو ہے تو نکال دیں گے۔ قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ، حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آپ بالکل دل برداشتہ ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ انی لعملکم من القالین، کہ بے شک تمہارا عمل جو ہے وہ تم جو بات کرتے ہو تمہارے ساتھ ہے، رب نجنی و اہلی مما یعملون، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات عنایت فرما دے اس کام سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کام سے نجات عنایت فرما دو۔
फनज्जैनाहु व अहलहु अजमईन। तो अल्लाह फरमाता है हम ने लूत को और उसके घर वालों को इकट्ठा जो है तो नजात इनायत की, इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, मगर एक बूढ़ी के जो पलटने वालों में से थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने बाद वालों के लिए छोड़ दिया उनको। व अमतरना अलैहिम मतरा, और नाजिल की हमने उनके ऊपर बारिश। कैसी नाजिल की बारिश? पत्थरों की बारिश। फस्साअ मतरुल मुनज़रीन, और क्या ही बुरी बारिश है इन डराए हुए लोगों पर। इन फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें निशानियां हैं। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और अक्सर उनमें के मानने वाले नहीं। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तेरा रब वो बहुत जबरदस्त है और बड़ा रहम वाला, बड़ा जबरदस्त भी है, बड़ा रहम वाला। इस रुकू के अंदर हमें पूरी तफसील बता दी गई कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अनथक कोशिश की, आखिरी वक्त तक मेहनत की कि किसी भी तरीके से ये कौम इस अमल कबीह से, बुरे अमल से बाज आ जाए। जब वो बाज नहीं आई तो आखिर में नाचार होते हुए और बेबस होते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी नजात की दुआ कर ली और कहा कि अल्लाह इनके अमल में मैं शरीक नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत और उनके घर वालों को नजात दी, सिवाय एक बूढ़ी औरत के। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो बूढ़ी औरत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। वो उस अमल में लोगों के साथ शामिल थी। इस बुनियाद पर उसको जो है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब में गिरफ्तार किया। पूरा तफसीली वाक़या है, वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है, और तफसीली वाक़या दूसरे मकाम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। ये बताना मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर जो अज़ाब नाज़िल किया वो पत्थरों का अज़ाब। एक रिवायत में मिलता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां पर जब पहुंचे हैं नौजवान की शक्ल में, आपके साथ हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। एक रिवायत में ये मिलता है कि दो फरिश्ते थे, नौजवान की सूरत के अंदर आए थे, और कुरान में भी उसकी वजाहत मिलती है कि दो नौजवान की शक्ल में फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे थे। सूरह कमर के अंदर इसकी वजाहत मिलती है कि पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ रुके, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने के लिए पहुंचे, और फिर ये हुआ कि उन्होंने पूरी कौम को जमीन के उतने पूरे टुकड़े को आसमान की तरफ उठाकर उल्टा पलट दिया, और पत्थरों की बारिश के जरिए से वो पूरी कौम हलाक कर दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर से इरशाद फरमाते हैं कि देखो मेरी उम्मत में बहुत सारे फितने होंगे, उन फितनों में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी चीज का खतरा है, उन फितनों में सबसे ज्यादा अगर मेरी कौम के मुब्तला होने का मुझे खतरा है तो वो यही है समलैंगिकता, यानी कि लिवातत, वो यही है जिसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। इस हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। हदीस के अल्फाज कुछ किस तरीके से हैं कि अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अमलु क़ौम लूत, और कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर जिन गुनाहों में मुब्तला होने का सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें सबसे ज्यादा कौम लूत वाला अमल है जिसका मुझे बहुत ज्यादा खतरा है। लिहाजा इस खतरे से हम खुद भी आगाह रहे और इस खतरे से दूसरों को भी आगाह करने की कोशिशें करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तो ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये काम कोई कर रहा है, ये इतना संगीन जुर्म है कि ये जुर्म पूरी इंसानियत को लेकर डूब जाएगा, ये जुर्म पूरी इंसानियत को लेकर डूब जाएगा, ये जुर्म जो है तो आने वाली नस्लों को खत्म कर देगा। लिहाजा ये कोई मामूली मुजरिम नहीं है, इसका जुर्म जो है एक कातिल से भी ज्यादा संगीन और बड़ा हुआ है। एक कातिल अगर किसी को मारता है तो एक घर डिस्टर्ब हो जाता है और एक जान खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी जानें बाकी रहती है और नस्ल इंसानी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर होमोसेक्सुअलिटी आ गई
تو پوری انسانیت وہیں پر رک جائے گی اور نسل انسانی آگے بڑھنے نہیں پائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یعمل عمل قوم لوط قال ارجموا علی الاعلی واسفل ارجموہما جمیعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جو قوم لوط والا عمل کرے، قوم لوط والا عمل کرے، یعنی کہ ہومو سیکسولیٹی کے اندر ہو، چاہے وہ لیسبین ہو یا گے کے ساتھ ہو، قوم لوط والا عمل اگر کوئی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والے نیچے والے کو سنسار کر دو، اوپر والے کو بھی نیچے والے کو بھی سنسار کر دو۔ اور اس کی بنیاد بتائی جاتی ہے وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں کے اوپر جو عذاب بھیجا، قوم سمود کے اوپر عذاب بھیجا اور قوم عاد کے اوپر جو عذاب بھیجا یا قوم نوح کے اوپر عذاب بھیجا، تو دنیا ہی کے اندر گردش کرتے رہے، زمین پر ہی موجود رہے، لیکن جب قوم لوط کو عذاب دینے کی باری آئی تو زمین کو اس نے پورے ٹکڑے کو آسمان پر اٹھا کر عہدہ کر کے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک جرم ہے ان لوگوں کا، اس لیے ان کو الگ سے اوپر اٹھا کے نیچے گرایا گیا، ہلاک کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نسل انسانی کو ختم کر دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس عمل سے جس سے انسان و انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ مولانا نعیم مظاہری کے بیانات کے لیے مولانا کے آفیشیل چینل مولانا نعیم مظاہری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔